السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان۔ میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر۔ آج کا دن امام حسن سے منسوب ہے۔ ماشاءاللہ آپ سب کو ولادت باسعادت امام حسن علیہ السلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ کو بھی بہت مبارک ہو۔ ہاں بہت بہت آپ سب کو مبارک، اور جتنے بھی میرے سننے والے ہیں سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ آج بہت خوشی کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، عید 15 عید رمضان سے پہلے عید ہے۔ 15 رمضان ماشاءاللہ میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، تو اس سے بڑا خوشی کا دن ہمارے لیے اور کون سا ہے۔ ہر امام کی ولادت ہمارے لیے عید کا سما، بالکل عید کا سما ہے۔ اچھا آپا، سب سے پہلے تو آج کی دعا۔ آج کی دعا 15 رمضان کی دعا ہے۔ تمام سننے والوں سے گزارش کروں گی کہ آج کی دعا میرے ساتھ سنیں اور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بانابۃ المخبتین بامانک یا امان الخائفین۔ اس کا ترجمہ ہے، بار الہ آج کے دن مجھے خضوع و خشوع کرنے والوں جیسی اطاعت عطا فرما، اور میرے سینوں کو مخلصین جیسی توبہ کے لیے کشادہ کر دے، اپنی امان کے ذریعے اے خوف زدہ لوگوں کو امان دینے والے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مالک کی عبادت کا شرف عطا فرما خضوع و خشوع کے ساتھ۔ بس رمضان کی یہی دعا بہت بہترین دعا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، آج کا دن تو جیسے امام حسن سے منسوب ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ امام حسن کی زندگی ہمیں کیا کیا سکھاتی ہے، ان کا تقویٰ، ان کی تعلیمات سے ہم کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں امام علی مقام کے اپنے بچوں کے لیے میں خاص طور پر یہ بتانا چاہوں گی کہ میرے امام علی مقام حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا واقعہ بہت خوبصورت ہے، اور میں چاہوں گی کہ ہماری آج کی جنریشن کو پتہ چلے کہ کس طرح سے اس خوشی کو منایا گیا۔ روایات کہتی ہے کہ جناب ام الفضل نے ایک خواب دیکھا کہ جیسے جناب رسول خدا کے جسم کا ایک حصہ علیحدہ ہوا اور وہ جناب ام الفضل کی گود میں آ گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ خواب دیکھ کر آپ ایک دم گھبرا کر اٹھی اور جا کر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ جب آپ نے وہ خواب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو جناب رسول خدا مسکرائے اور مسکرا کر جناب ام الفضل سے کہا کہ ڈرو نہیں، یہ خوشخبری ہے خدا کی طرف سے، انشاءاللہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوگی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، یعنی خوشی کا یہ عالم تھا کہ دستے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ میں امام حسن ہیں، اور جناب ام الفضل فوراً آئیں، زرد کپڑے میں لپیٹا، اور جب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں تو آپ نے دیکھ کر کہا کہ یہ زرد کپڑا ہٹا دو، بچے کو کسی اور کپڑے میں لپیٹو، تو پھر انہوں نے سفید کپڑے میں لپیٹا، اور پھر دست رسول پر امام علی مقام آئے۔ سبحان اللہ۔ چہرہ دیکھا اور مسکرا کر مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب سے کہا کہ یا علی، آپ نے بچے کا نام سوچا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ کہ میں آپ پر سبقت کروں؟ یعنی آج کل ہمارے ہاں دیکھیں ماں باپ پہلے ہی نام سوچ لیتے ہیں، لیکن یہ احترام رسالت ہے، بے شک احترام رسالت ہے، کہا کہ میں آپ پر سبقت کروں۔ تو ابھی یہ نام کو سوچا جا رہا تھا کہ جناب جبرائیل امین عرش سے نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم نے آپ کے نواسے کا نام جو ہے وہ شبر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ شبر رکھا ہے، اور کہا کہ شبر کے معنی جو ہیں عربی میں حسن کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے، کبھی سوچئے کہ میں جب فضائل پڑھتی ہوں نا مولا کے،
میں اکثر یہ سوچا کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں جب بچے پیدا ہوتے ہیں نا تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ دادا دادی نام رکھتے تھے، اس سے زیادہ متقی گھرانے ہوتے تھے تو ہم کم از کم میرے بچوں کا نام قرآن سے نکالا گیا تو قرآن سے نکال کے پھر وہ بچوں کے نام رکھے گئے. لیکن اس سے زیادہ ماشاءاللہ بڑے خاندان جو بڑے بڑے گھرانے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک بڑے عالم دین سے نام نکلواتے ہیں. اب آپ سوچئے کہ اگر ایک بچے کا نام ایک بڑا وقت کا عالم دین اب آج آپ جو بھی آج کے عالم دین ہے کوئی بھی ہمارے بچے کا نام رکھ دیں تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اب ساری زندگی بچے کا تعارف نہیں کرائیں گے، اس کے نام کا تعارف کرائیں گے کہ ہمارے بچے کا نام اتنے بڑے عالم دین نے رکھا ہے. ہمیشہ ساری زندگی اس بچے کے نام کا تعارف کرائیں گے. سوچئے کہ ایک بچے کا نام ایک عالم دین رکھ دے تو ماں باپ کے لیے قابل فخر ہو جاتا ہے. سوچئے کہ ان کے نام جن کے نام خدا نے رکھے، جن کے نام رب العزت نے رکھے ہوں، وہ ساری زندگی سوچ کر کیوں نہ فخر کریں کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے نام پروردگار عالم نے رکھے. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے، ہم جب بچے کا نام رکھتے ہیں نا تو ہم نام تو رکھ دیتے ہیں لیکن اس کو اس نام کی صفت نہیں عطا کرتے، اس نام کی صفت نہیں عطا کرتے. ہم نے اپنے بچے کا نام رکھ دیا ذوالفقار، ہم نے سوچا ہمارا بچہ بہت زیادہ بہادر ہوگا، تلوار کی کاٹ جیسا ہوگا، تو پتہ چلا ہم نے نام تو دیا لیکن اس کے نام کی صفت نہیں دی. لیکن میرا پروردگار جب ان کو نام دیتا ہے تو ساتھ میں صفات عطا کرتا ہے. بے شک، سبحان اللہ. اور ایسی صفات میرے پروردگار عالم نے ان کو عطا کی کہ طٰہٰ کہا تو طیب و طاہر بنا دیا، سبحان اللہ. یاسین کہا تو سید و سردار بنا دیا، نون کہا تو نورانیت کا پیکر بنا دیا، قاف کہا تو قرآن ناطق بنا دیا، والقلم کہہ کر پکارا تو اپنی مشیتوں کا حامل بنا دیا. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ جسے میں محمد کہہ دوں وہ ہر حال میں قابل تعریف ہے، بے شک. جسے میں علی کہہ دوں وہ ہر حال میں بلند تر ہے، جسے میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کہہ دوں وہ قیامت تک کے لیے عذاب جہنم سے نجات دلانے والی، جسے میں حسن و حسین کہہ دوں ان کے کردار میں سوائے حسن کے کچھ نظر نہیں. بے شک، بے شک. اور میں آگے بھی تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گی، میرا دل چاہتا ہے میں اپنے مولا کے وہ فضائل بیان کروں جو ہم بیان نہیں کرتے. آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جہاں بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہم ان کے لیے ڈھیروں کھلونے لے آئے، کھلونے لے آئے کہ ہمارے بچے دنیا کے کھلونوں سے کھیلیں گے. لیکن میرے پروردگار نے ان کو دنیا کے کھلونے نہیں دیے، کائنات کا اختیار دیا. سبحان اللہ. کائنات کا اختیار دیا، اور ایسا اختیار دیا کہ انہوں نے جب چاہا چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، سبحان اللہ. جب چاہا ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا. ستارہ آسمان کے لیے بنا تھا، ان کے در پر آ گیا. فرشتے امور کائنات کے لیے بنے تھے، میری نگاہیں دیکھتی ہیں کوئی فرشتہ حسن و حسین کے جھولے کو جھلانے کے لیے آتا ہے، کوئی فرشتہ مولا علی علیہ السلام کی وضو کا پانی لاتا ہے، کوئی مصلی عبادت بچھانے آتا ہے، کوئی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چکی پیسنے کے لیے آتا ہے. تو دیکھیے فرشتے اس در کے خادم بن گئے. تو ان کا مقام، ان کی بلندی میں جب ساری صفات کو کائنات کی، یعنی کچھ صفات نہیں ہیں، ساری صفات میرے اور آپ کے اندر ایک ایک صفت ہوگی نا. بالکل ہے کہ آپ اتنا بہترین مرثیہ خان ہیں، میں ایک ذاکرہ ہوں، ہمیں خدا نے ایک صفت دی ہے. لیکن جب میں کائنات کی ساری صفات دیکھتی ہوں، جیسے علم ہے، حلم ہے، تقوی ہے، عبادت ہے، طہارت ہے، عصمت ہے، ولادت ہے، شہادت ہے، جب ان ساری صفات کو میں ایک ذات میں دیکھنا چاہوں تو مولا امام حسن علیہ السلام کی ذات نظر آتی ہے کہ ہر صفت جو ہے ان کے در پہ مجھے نظر آتی ہے، ہر صفت ان کے در پہ نظر آتی ہے. تو مولا کے فضائل اس سے زیادہ نہ جانے، میں کہتی ہوں میری زبان اس قابل نہیں. بالکل. کیونکہ میں جب اپنی ذات کو دیکھتی ہوں، اپنے علم کو دیکھتی ہوں تو میں فوراً سوچتی ہوں کہ میں ایک ذرہ ہوں، یہ آفتاب ہیں. بے شک، بے شک. میں خاک ہوں، یہ نور ہیں. بے شک. میں فقیر ہوں، یہ مالک کی کون و مکان ہیں. بے شک. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ذرہ ہو کر آفتاب کی تعریف کر سکوں، میں ایک فقیر ہو کر مالک کے کون و مکان کی تعریف کروں. میرا دل چاہتا ہے کہ میرے مولا کی فضائل کے لیے میری زبان نہ ہو جناب امیر علیہ السلام کی زبان، وہ زبان ہو کہ جو شب معراج و اوحا کے پردے میں چھپی ہو، کہ میں کہوں گی کہ جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے. سبحان اللہ.
جس کے وجود پاک کی خالق ثنا کرے، ایسا حسین کہ سورہ کوثر دعا کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ جو لب کشا اگر ہو تو زہرا ثنا کرے، سبحان اللہ آل نبی کی جس سے خدا ابتدا کرے، واہ مایوسیوں میں میرے پیمبر کا چین ہے، ایسا امام جس کی رعایا حسین ہے، سبحان اللہ سبحان ایسا اللہ امام جس کی رعایا حسین سبحان ہے۔ اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ امام حسن کے تقویٰ اور تعلیمات سے ہم کیسے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیے، امام عالی مقام کا علم اور ان کا حلم جس مقام پر ہے، جب ہم ان کے تقوی کی بات کرتے ہیں تو امام عالی مقام کا علم جو ہے وہ ہمیں ایک واقعے سے میں بتاؤں گی کہ امام عالی مقام کا علم کس مقام پر ہے۔ اصل میں در حقیقت امام عالی مقام کا ذکر جو ہے بہت کم ہوتا ہے، منقبت کی صورت میں بھی اور بیان کی صورت میں بھی۔ آپ یہ دیکھیے کہ امام عالی مقام کا علم اس مقام پر ہے کہ میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی کہ آپ مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تو معاویہ کا اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ان کا گزر ہوا۔ امام عالی مقام گزر رہے تھے تو ایک مرتبہ معاویہ نے دیکھا تو فوراً قریب آیا اور کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ امام عالی مقام کا علم کس مقام پر ہے؟ کہا کہ کیا بات کرنا چاہو، سوال تو کرو۔ تو کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ کے نانا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کو ظاہر کرنے میں کہا کہ علم کو ظاہر کرتے تھے، جو بھی سوال کیا جاتا تو اس کا جواب دیتے تھے۔ کہا آپ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے آپ کے پاس کل کائنات کا علم ہے؟ تو میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ شہزادہ ہوں کہ جس نے زبان رسالت کو چوسا سبحان ہے، اللہ، بے شک بے شک، میں وہ شہزادہ ہوں جس نے زبان رسالت کو چوسا ہے۔ اور کہا کہ یقین کیجئے میں سوچتی ہوں کہ جب دست رسالت پر آئی اور زبانیں وہی چوسائی تو علم کے سوتے جاری ہوئے، ایسا لگا جیسے ریل نبوت پر قرآن کھلا سبحان ہے، اللہ سبحان قرآن کھلا ہے۔ تو کہا کہ میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ یہ سامنے درخت ہے، یہ بتائیے کہ اس درخت میں کتنی کھجور ہیں، کتنے کھجور ہیں؟ امام علی مقام نے ایک نگاہ اس درخت پر ڈالی اور کہا کہ 4004، اس درخت میں 4004 کھجور ہیں۔ بس یہ سنا فوراً اپنے غلاموں سے کہا کہ فوراً کھجوریں اتارو اور شمار کرو۔ کھجوریں اتاری گئیں، شمار کی گئیں تو نہ جانے شرارت تھی یا آنکھ کا اشارہ تھا کہ امام کو غلط ثابت کیا جائے۔ ایک غلام نے ایک کھجور اپنی آستین کے اندر چھپا لی۔ اب جب شمار کیا تو غلام کہتے ہیں 4003 ہیں، گنتی تو بہت قریب ہے۔ سب حیران رہ گئے، لیکن امام علی مقام کی پیشانی میں بل آ گئے۔ امام علی مقام نے کہا کہ تو وہ کھجور اپنی آستین سے نکالتا ہے، برآمد کرتا ہے، یا میں اس کھجور کو حکم دوں کہ وہ تیری آستین سے برآمد ہو جائے؟ سبحان اللہ، گھبرا کر فوراً آستین سے کھجور نکال دی۔ امام علی مقام یہ کہتے ہوئے چلے، ہم چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، چاہے جوان ہیں چاہے بوڑھے ہیں، چاہے ہم سو رہے ہوں چاہے ہم جاگ رہے ہوں، ہم ہر حالت میں امام ہیں، بے شک ہم ہر حالت میں امام ہیں۔ اور یہ کہہ کر امام انداز بے نیازی سے گزر گئے۔ ایک دوسرا واقعہ امام علی مقام نے، دیکھیے ہم اکثر چیزوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں بنایا ہے نا، کیوں بنایا۔ ایک واقعہ اسی سے مطابقت رکھتا ہے کہ امام علی مقام عبداللہ ابن عباس کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا چنا گیا آپ کے سامنے، اب دونوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک ٹڈی اڑتی ہوئی آئی اور وہ دسترخوان پہ بیٹھ گئی۔ عبداللہ ابن عباس نے اس ٹڈی کو دیکھا اور کہا کہ یہ دیکھیے مولا، اس کو خدا نے کتنا بے مقصد خلق کیا ہے، اس کا دنیا میں کیا کام ہے، ایسے بے مقصد خلق کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کا کیا کام۔ امام علی مقام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا عبداللہ ابن عباس، کیا تم سمجھتے ہو خدا نے اس کو بے مقصد خلق کیا ہے؟ کہا یاد رکھو خدا نے اس کائنات کے ہر ذرے کو بامقصد خلق کیا ہے، خدا نے ہر ذرے کو بامقصد بنایا، اس کائنات کا ہر ذرہ بامقصد ہے، مولا اس کا کیا کام ہے؟ امام علی مقام نے عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ جھکو اور اس کے پروں پر غور کرو۔
اس کے پروں پر غور کرو. کہا کہ اس کے پروں کے اوپر سفید رنگ کی دھاریاں ہیں. بالکل. عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں مولا مجھے اس پہ کے پروں پہ سفید رنگ کی دھاریاں نظر آ رہی ہیں. مولا نے کہا یہ دھاریاں نہیں ہیں, یہ خدا نے اس کے پروں پہ ایک عبارت تحریر کی ہے. اس کے پروں پہ ایک عبارت تحریر کی ہے. اس کے دائیں پر کے اوپر لکھا ہے میں رب رحمان ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ایسے میں رب رحمان ہوں, میں ایسا رحمان ہوں جو اپنے ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے اور اپنے نہ ماننے والے کو بھی عطا کرتا ہے. بے شک. اور دوسرے پر کے اوپر لکھا میں رب جبار ہوں, میں بعض دفعہ اسی ٹڈی سے قوموں پر عذاب نازل کرتا بے ہوں. شک بے شک. کہا یاد رکھو خدا نے کسی چیز کو بے مقصد خلق نہیں کیا, خدا نے ہر چیز کو با مقصد خلق کیا. تو امام علی مقام کا علم, ان کا علم کس مقام پر ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور امام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. اور امام کا علم کس مقام پر ہے کہ امام سب کچھ سنتے ہیں, برا بھلا سنتے ہیں, اپنے آپ کو نازیبا الفاظ وہ استعمال کرتا ہے. اور جب وہ خاموش ہوا امام علی مقام نے کہا سن, تجھے اگر سواری کی ضرورت ہو تو سواری کا انتظام کر دو, سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے اگر کھانے کی ضرورت ہو تو کھانا کھلا دوں, تجھے لباس کی ضرورت ہو تو لباس عطا کر دوں. امام علی مقام نے اس طرح سے جواب دیا کہ بے ساختہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہا کہ میں نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا. امام نے کہا کہ امام وہ ہوتا ہے کائنات کی ہدایت کے لیے ہم آئے, بے شک بالکل. ہمارا کام کائنات کو ہدایت دینا ہے. تو یہ تو ایسے ہادی ہیں. میں تو ہمیشہ کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ خدا نے ہمیں اس در سے وابستہ کر دیا. بے شک بے شک. خدا نے ہمیں اس در سے, جو اس در سے وابستہ ہوتا ہے وہ زندگی پا لیتا ہے. بے شک ایک پتھر بھی اس در سے منسوب ہو جائے تو وہ بھی دور بن جاتا ہے. بے شک. گناہوں میں جکڑا ہوا آسی بھی آ جائے تو وہ بھی حر بن جاتا ہے. سبحان تو ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں بے شک کہ جس کو ایسی دولت ملی, ہمیں امامت کی ولایت کی اللہ نے ہمیں دولت عطا کی. بالکل بالکل. بہت بہترین آپا. اچھا آپا آج کا واقعہ کیا بیان ہے؟ ابھی واقعات تو میں نے بیان کر دی ہیں, لیکن آج کا میں میسج امام علی فرماتے ہیں. بہت خوبصورت آج کا میسج ہے. یہ دیکھیے امام علی کی فکر ہمیں کیا بتا رہی ہے. امام علی فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں. بالکل. یعنی امام کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن انسان وہ ہے کہ جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے. بالکل بالکل. خوبصورت میسج ہے آج کے جوانوں کے لیے اور آج کے بچوں کے لیے. وہ کہتے ہیں ٹھوکر لگے گی تو سنبھلیں گے. بالکل ایسا ہی ویسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپا. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں قائم ٹی وی کینیڈا کی رمضان ٹرانسمیشن پورے رمضان. میں ہوں آپ کی میزبان مہوش ناصر. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.